کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا واہ، کیا کہنا کیا کہنا خوب بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ آمین 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 ہاں ان کو لکھا ہے دعا کری کہ بیچارے بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے بھیجا ہے میسیج ان کو واٹس ایپ پہ بھی اور آمین آمین ہاں آمین چلیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ ابھی تک تشریف رکھتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سیدھے راستے پہ چلائے کہ ہم اس طرح چلیے اردو زبان ادب کی خدمت کریں تو ایک غزل پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر دعا مانگ لیتے ہیں ایک مختصر بار میں ایک غزل ہے سماعت فرمائیے اس طرح نظارہ فردا کیا اس طرح نظارہ فردا کیا اپنے دل کو ہم نے آئینہ کیا اس طرح نظارہ فردا کیا اپنے دل کو ہم نے آئینہ کیا اور رازداری تو نے ہرگز کی نہیں رازداری تو نے ہرگز کی نہیں تذکرہ ہر بات کا ہر جا کیا تذکرہ ہر بات کا ہر جا کیا آداب اور تجھ سے ملنا میری قسمت میں نہ تھا آداب آداب رازداری تو نے ہرگز کی نہیں تذکرہ ہر بات کا ہر جا کیا تذکرہ ہر بات کا ہر جا کیا اور تجھ سے ملنا میری قسمت میں نہ تھا تجھ سے ملنا میری قسمت میں نہ تھا کیسے کیسے خواب میں دیکھا کیا کیسے کیسے خواب میں دیکھا کیا آداب 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 اور پیش کرنے سے صفائی فائدہ آداب اور پیش کرنے سے صفائی فائدہ پیش کرنے سے صفائی فائدہ تو نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا ہاں پیش کرنے سے صفائی فائدہ تو نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا اور لوگ سن کر بس مزے لیتے رہے لوگ سن کر بس مزے لیتے رہے کلفت دل کا بس چرچا کیا کلفت دل کا بس چرچا کیا اور کر دیا آلودہ تو نے دہر کو کر دیا آلودہ تو نے دہر کو ہے انسان تو نے کیا کیا کر دیا آلودہ تو نے دہر کو عذاب ہے انسان تو نے کیا کیا قطع بند ہے اس کے بعد ہیروشیما ناگاساکی بول اٹھے ہیروشیما ناگاساکی بول اٹھے حشر خود انسان ہے برپا کیا حشر خود انسان ہے برپا کیا ہیروشیما ناگاساکی بول اٹھے حشر خود انسان ہے برپا کیا اور قتل پہلا اس زمیں پر جب ہوا قتل پہلا اس زمیں پر جب ہوا آسمان لاش پر نوحہ کیا قابل آدم کے بیٹوں کا قتل پہلا اس زمیں پر جب ہوا آسمان لاش پر نوحہ کیا اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو مطلب ظالم اور یہ کافر اور جو یہ لوگ جاتے ہیں تو
زمین و آسمان ان پہ روتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے زمین و آسمان روتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. تو ظاہر حابیل تو مظلوم قتل ہوا تھا نا, قابل نے اس کو ظلم سے کیا تھا. تو قتل پہلا اس زمین پر جب ہوا, آسمان نے لاش پر نوحہ کیا. اور طور پر ہے لن ترانی کی صدا. لن ترانی اردو میں تو کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی میں لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اس کا مطلب یہی ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ رب ارنی انظر الیک, تو لن ترانی تو اقبال نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے. صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں, تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ پر خط کے مارے میں. تو لن ترانی عربی معنی میں, یہاں بھی وہی معنی میں ہے. عربی کس میں ہے کہ طور پر ہے لن ترانی کی صدا, تو نہیں مخلوق سے پردہ کیا. طور پر ہے لن ترانی کی صدا, تو نہیں مخلوق سے پردہ کیا. تو نہیں مخلوق سے پردہ کیا. ایک شعر اور میں رہا ہے اس پہ کہ پردہ نظر پہ اپنی ہے یا تو حجاب میں, پردہ نظر پہ اپنی ہے یا تو حجاب میں, خاموش اپنی عقل ہے اس کے جواب میں. کیا پتہ کہ ہماری نظر پہ پردہ ہے, دوسری مخلوقات دیکھ رہی ہیں, کیا فرشتے کچھ نہ کچھ تو ان کا اندازہ ہوتا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا. ہمارے آنکھ پہ پردہ اس لیے ہے کہ اگر سب ظاہر ہو گیا تو پھر سبھی مان لے آئیں گے, تو ہمارا تو امتحان ہے نا کہ بغیر دیکھے غیب بھی مان لاتے ہیں کہ نہیں. تو پردہ نظر پہ اپنی ہے یا تو حجاب میں, خاموش اپنے عقل ہے اس کے جواب میں. تو یہ طور پر ہے لن ترانی کی صدا, تو نہیں مخلوق سے پردہ کیا. اور سارا مقطع شعر ہے. کرچی کرچی دل کا آئینہ ہوا, کرچی کرچی دل کا آئینہ ہوا, دوستوں نے ہم سے جب دھوکہ کیا. کرچی کرچی دل کا آئینہ ہوا, دوستوں نے ہم سے جب دھوکہ کیا. اور مقطع ہے کام لے کر الفت و اخلاص سے, کام لے کر الفت و اخلاص سے, پھول ہم نے دل کو تابندہ کیا. کام لے کر الفت و اخلاص سے آداب, پھول ہم نے دل کو تابندہ کیا. اس طرح نظارہ فردا کیا, اپنے دل کو ہم نے آئینہ کیا. اپنے دل کو ہم نے آئینہ کیا. بہت بہت شکریہ. آئیے دعا مانگ لیں. جی آپ نے عربی میں قرآن پاک پڑھا ہے, آپ کو تفسیر آتی ہے؟ نہیں, بس یہ ہے کہ اپنے اس سے پڑھا ہے. عربی کے لیے میں نے خاص طور سے کہیں کلاسز تو نہیں لی ہیں, تو ظاہر ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ہاں عربی پہ آپ غور کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ قرآن پاک پہ کریں, بڑی اس میں لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. تو آپ عربی الفاظ پہ غور کریں اس کے اندر, تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا اس کے اندر. اب یہ بات تو زیادہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ پہلے میں نے ترجمہ اس کا کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اس کا ترجمہ سب یہی کرتے ہیں شیطان مردود. میں نے بھی یہی ترجمہ کیا تھا پہلے جب اس کا معلوم کیا تھا کہ شیطان مردود سے اللہ کے پاس مانگنا. لیکن غور کریں آپ تو پتہ ہی چلتا ہے مردود خود عربی لفظ ہے, اور قرآن پاک میں ہے عذاب غیر مردود. مردود کا مطلب ہے رد کیا ہوا, رد کی ہوئی چیز کو مردود کہتے ہیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریجیکٹڈ. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان المردود بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ عربی کا لفظ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مردود کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو رجیم کے جو صحیح معنی ہے, رجیم کا معنی ہے دھتکارا ہوا. رجم سے پتھر مار کے بھگایا ہوا, دور ہو, دفاع ہو. جیسے کسی آوارہ کتے کا پتھر مار کے بھگا دینا کہ دفاع ہو یہاں سے, دور ہو جا. ہاں, رندہ درگاہ کر دینا. تو اصل میں رجیم کا مطلب یہ ہے. تو مردود بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر اب میں نے بدل دیا اسی لیے کہ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے سر سے. دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب, دھتکار دیا اس کو پتھر مار کے. اسی طرح ہاں بات لمبی ہو رہی ہے. اسی طرح ایک آیت ہے وہ دوسرے پارے میں کہ بھی انسان کو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال کے نقصان سے اور ثمرات کے. تو میں جب اس کا مفہوم وہ کر رہا تھا تو میں نے کہا خوف, بھوک, جان, مال, یہ چار چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. لیکن ثمرات کیا ہے, میں نے بہت سارے ترجمے دیکھے. اشرف علی تھانوی صاحب کا لیٹسٹ جو مودودی صاحب کا وہ بھی دیکھا. لیکن سب کے ترجمے انہوں نے ثمرات کا ترجمہ سب نے کیا ہے کہ فصلوں کا نقصان, کھیتی باڑی کا نقصان, اولاد کا نقصان. جو جان کی طرف گئے تو ثمرات کا ترجمہ اولاد کر دیا. مودودی صاحب کا لیٹسٹ ہے تفہیم القرآن, انہوں نے لکھا آمدنیوں کا گھاٹا.
ہم آمدنیوں کے گھاٹے سے آزمائیں گے ثمرات. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں صحیح ہوں، لیکن بہرحال مجھے ذہن میں آیا کہ دیکھیے خوف، بھوک، جان اور مال، تو اب باقی جتنے بھی ترجمے آپ نے کیے ہیں سب جان اور مال میں کور ہو رہے ہیں. اولاد کا نقصان جان میں کور ہو گیا، وہ باقی جتنے پیداوار، کھیتی باڑی، سب یہ مال میں ہی آ رہا ہے نا. تو یہ قرآن کی فصاحت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک ہی اس میں، ایک ہی آیت میں، ایک ہی ٹکڑے کے اندر وہ 4 چیزیں بیان کے 5ویں بھی پھر اسی کو دہرائے. یہ تو بات صحیح نہیں لگ رہی. تو میں نے پھر غور کر کے، اب میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے جب بات ڈالی تو میں نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا، اس کا منظوم مفہوم. تو یہ میں نہیں کہتا کہ میں صحیح ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک اس سے بہتر لگ رہا ہے ان ترجمے سے. ہاں، تو میں نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، تمہارا صبر دیکھیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے، کبھی کچھ خوف و فاقہ سے، زیاں سے مال اور جاں کے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے. ثمرات کا مطلب یہ ہے نیکی کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملنا، آپ کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں ملنا. یہ بھی آزمائش ہے بہت بڑی. خوف، بھوک، جان، مال، اور آپ نے نیکی کی، آپ نے اچھا کام کیا، آپ کو دنیا میں صلہ نہیں ملا، اس لیے کہ دنیا جو ہے مزرع الاخرہ ہے. اب دنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو سارا ڈیبٹ کریڈٹ، میں تو جو بینک میں کام کر چکا، سارا ڈیبٹ کریڈٹ اور بیلنس شیٹ، اور جو شاہ بھائی بھی سمجھ رہے ہوں گے، اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ تو آخر میں بننا ہے نا بھائی، دنیا میں نہیں بننا ہے یہ. تو آپ دیکھیے کریں، آپ جیسا کربلا کا واقعہ دیکھ لیں. اب دنیوی لحاظ سے تو ظاہر ہے نا، جو ماتم بھی کر رہے ہیں لوگ، افسوس بھی کر رہے ہیں اپنے جو اہل تشیع ماتم کر رہے ہیں، اسی لیے نا کہ چونکہ دنیا کے لحاظ سے تو بہت ہی غمناک وہ ہوگا نا، فتح تو حاصل نہیں ہوئی دنیوی لحاظ سے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناکام ہو گئے، نہیں، اس لیے کہ وہ تو آخرت میں ہوگا سارا ڈیبٹ کریڈٹ. تو اچھائی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملنا، یہ آزمائش ہے. اور کربلا میں بھی وہی آزمائش ہوئی تھی، اسی آزمائش کو یہ کیا. تو اس کا مفہوم جو ہے خوف، بھوک، جان اور مال. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے اعمال کا دنیا میں صلہ نہیں ملنا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے. تو 5ویں آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے، اور ثمرات کے نقصان سے، کہ تمہیں دنیا میں ثمرہ نہیں ملے گا اچھے اعمال کا. تم رشوت نہیں لو گے، کہو گے بھائی میں حرام نہیں کھاتا، حلال کمائی پر آپ کے بیوی بچوں کے تانے مل رہے ہیں. اور جو رشوت ہے، جو کھا رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھے ہوئے ہو رہا ہے نا. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ کہ آپ کے لیے مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے آپ کے لیے، اور اس کا بہت بڑا وہ ہے. تو یہ 5ویں بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جہاں تک میں سمجھاؤں، کہ خوف، بھوک، جان اور مال اور نیک اعمال کا صلہ دنیا میں نہیں ملنا. اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. لوگ دل برداشت کر جاتے ہیں اس پہ کہ بھائی ہم ایسا کیا کریں، بھائی ہم نے اتنا کیا، ہمیں کچھ نہیں. یہ اگر سمجھنے والے کے لیے، ہاں، سوچنا. کہ دیکھو اس کے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے، اس کی اولاد کے ساتھ ہاں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. میں نے یہی کہا کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کہا کہ ہر بندہ اپنے نفس کا بوجھ خود اٹھائے گا. خود اٹھائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی اولاد کو اس کے اعمال کا بدلہ مل رہا ہو؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. ایسا لوگ کہتے ہیں دیکھا اس کی ایسا کچھ اولاد کے آگے آیا، یہ اس کی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی بہت غلط بات ہے. وہ لا تزر وازرۃ وزر اخریٰ، بلکہ اسی میں ایک پہ ایک بات بلند ہوتی جا رہی ہے. اس جنگ میں ایک آتا تھا شمزئی صاحب کا کالم، اس میں کسی نے پوچھا تھا کشمیر سے کہ وہ ایک حدیث روایت ہے کہ جب مردے پر اس کے لواحقین روتے ہیں تو عذاب ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں حدیث ہے، اور بے شک ایسا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر مردے پر روتے ہیں تو لواحقین روتے ہیں عذاب ہوتا ہے، اس لیے کہ دراصل لواحقین کا رونا بھی مردے کا رونا ہے. اب یہ کیا بات تھی؟ یا اس نے اس کا حکم دیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کو مرتے وقت ہوش ہوگا کہ وہ کہے کہ میں مر جاؤں تو رونا میرے لیے. میں نے کہا یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، روایت میں کچھ گڑبڑ ہے. روایت ٹکرا رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ولا تزر وازرۃ وزر اخریٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو لواحقین رو رہے تو مردے پہ کیوں عذاب ہوگا بھائی؟ اور پھر میں نے لکھا ان کو، لیکن وہ جواب نہیں دیا. غور کے ظاہر ہے ہمارے علماء بھی تو ایسی ہیں نا. میں نے لکھا کہ آپ نے حدیث لکھی ہے، ٹھیک ہے یہ ہے روایت، لیکن آپ نے دوسری حدیث بھی تو آگے پڑھی ہوتی. دوسری دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب انہوں نے یہ حدیث سنی، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس پر اللہ رحم کرے، ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. بات یہ ہے کہ ایک یہودی بوڑھی عورت یہودن مر گئی تھی مدینہ منورہ میں، اور اس کے بیٹے جو تھے نوحہ کر رہے تھے،
اور اس کا تعریف کر کر کے رو رہے تھے اس کے لیے کہ اماں ایسی تھی، اماں ایسی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزر ہوا صحابہ کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس کو خوبیاں بیان کر کے یہ لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں، حالانکہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے. مطلب کہ وہ خوبیاں سے، تو مطلب اس بات میں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رو رہے ہیں اس لیے عذاب ہو رہا. یہ بات نہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے رو رہے ہیں خوبیاں بیان کر کے، حالانکہ اس پہ عذاب ہو رہا. تو یہ بات اس بات میں بہت فرق ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی تصحیح فرمائی ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. تو آپ ایک حدیث کو لے کر کے پیش کر رہے ہیں اور اس کو آپ غلط فتویٰ دے رہے ہیں. نالج کی بات ہوتی ہے. ہاں تو میں نے بولا یہ قرآن سے بات ٹکرا رہی ہے نا، جو بات قرآن سے ٹکرائے تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں نا. بولا تو ذرا واضح رہتا ہے وزر اخرا، ہر آدمی کا الگ الگ، وہ تو دوسرے کا بوجھ کیسے کو اٹھا لے گا، اس کا بدلہ اس کو ملا. یہ دعا مانگ رہے تھے، بہت لمبی ہو گئی، بات لمبی ہو گئی. مال تولے جائیں گے نہ کہ بالکل. گنے جائیں گے. ہاں گننے میں اور تولنے میں بڑا فرق ہے. بہت فرق ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون حساب کرنے والا ہے. اس لیے دعا مانگتے ہیں اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ جو ہے حساب آسان لے اور وہ اس کی بخشش درگزر بھی. یہ دعا مانگ لیں، پڑھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ودنا بذایا اللہ. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. آمین. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں ماشاء اللہ.